حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما ورد في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه بخاري ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما ويقينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ابتدا میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے درمیان ایک ایسے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جن کی انتھک محنت مشقت برداشت کر کے ہم تک اسلام اپنی صحیح شکل میں پہنچا۔ بہرحال ہمارے موضوع کا آج جو عنوان ہے وہ ہے روزہ اور خواتین، فضائل و مسائل۔ سب سے پہلے اس موضوع کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا کافی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اس بات کے لیے خصوصاً کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی نصیب کی اور ہمیں آج کے دن تک زندہ رکھا، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں زندگی عطا کرے ہمیں، تاکہ ہم اس مہینے کے برکات، اس مہینے کے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فوائد ہمارے لیے رکھے ہیں ہم ان سے فیض یاب ہو سکے۔ تو بہرحال ابھی تک ہم اللہ سانسیں لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑا ہی احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری
اوبیڈینس کے باوجود، ہمارے سیاہکار ہونے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی فراہم کی اور ہمیں انشاءاللہ یہ رمضان کا یہ مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے لیے ہم جتنا اللہ سے شکر کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم سے کافی زیادہ غلطیاں جان بوجھ کے یا پھر ایسے ہی انجانے میں سرزد ہوتی رہتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی سورۃ النحل میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 61 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی جانور کو زمین میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دیتے ہیں. کب تک؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب ان کی موت واقعہ ہوگی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ انہیں ایک گھڑی پیچھے وہ لی جائے گی ان کا اجل، اور نہ ہی وہ ایک گھڑی آگے لائی جائے گی. یعنی جب ان کا موت ان کی جب لکھی ہوگی تو اس میں کوئی بھی تاخیر نہیں ہوگی. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس آیت سے ہمارا وجود ہلتا ہے جب یہ آیت انسان پڑھتا ہے کہ سچ میں یہ حقیقت ہے کہ اگر سچ میں اللہ تعالیٰ انصاف پہ آئے، اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، یعنی جیسے ہم نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ہی سزا دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایسے گناہ ہیں، ایسے خطائیں ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے سزا، لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی کریمی ہے، اس کے ودود ہونے کی صفت ہے کہ جس اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سب چیزیں نظر انداز کر کے، ہمیں معاف کر کے، ہمیں توفیق دی، بڑی نعمت عطا کی کہ جو یہ ہے کہ ہمیں زندگی دی، آج تک ہمیں زندہ رکھا. اس مہینے کے برکات، اس مہینے کے جو فوائد ہیں ان کو پانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور اسی چیز کا کنسرن ہوتا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ سب کو پتا ہوگا. اسی لیے بار بار وہ جو ہے رجب اور شعبان سے پہلے ہی وہ دعا سٹارٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. کیا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان کے مہینے میں، اور وہ بلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں پہنچا دے رمضان تک، ہمیں بلوغت عطا کر، ہمیں وہاں تک پہنچا دے. رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اس تک پہنچا، ہمیں اس مہینے کے برکات، اس مہینے کے فیوز، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرما. تو لہٰذا یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جو بھی ابھی تک زندہ ہے، سانسیں لے رہے ہیں اور اس مہینے کی آمد کے لیے وہ تیار ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اور بہت سارے ابھی ایسے بھی ہوں گے ہمارے بیچ جو پچھلے سال تھے اس مہینے میں، لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ مدفون ہو چکے ہیں. وہاں پہ رہ کر وہ تمنا کرتے ہوں گے کاش کہ ہمیں اور زندگی ملتی، ہم روزے رکھتے، ہم نمازیں پڑھتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے، ہم فلاں کام کرتے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی کہ جب وہ اجل آتی ہے، موت آتی ہے، اس میں کوئی بھی تاخیر نہیں ہوتی، نہ وہ 1 منٹ پہلے آتی ہے، نہ وہ 1 منٹ بعد آتی ہے. اس کا ٹائم جو ہے وہ مقرر ہے، اس کے بعد انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی. ایک بار انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اس کی روح قبض ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو کوئی بھی مہلت نہیں ملے گی واپس دنیا میں آنے کی. لہٰذا یہ جو زندگی ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اور اس کے ہر لمحے میں جو ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یہ میں نے
اس حوالے سے کہا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی یہ مہینہ دیکھنے کی. بہرحال تو اب ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ رمضان کے الحمدللہ سنس ہم مسلم ہیں، مسلمان گھروں سے ہمارا تعلق ہے، تو آئے دن پتہ ہی ہوتا ہے روزوں میں جو ہے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن اب سنس یہ بات ہے کہ ہم انسان ہیں تو لہٰذا انسان کو بھولنے کی تو عادت ہوتی ہی ہے، انسان بھولتا ہے، انسان نسیان سے ہی نکلا ہے، لہٰذا یاد دہانی کرانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے، افضل ہے کہ ہم ابھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں رمضان کا پہلا دن سٹارٹ ہونے سے پہلے، تاکہ تھوڑا یاد دہانی ہو جائے. انسان نے تب سے 11 مہینے گزر چکے ہیں جب سے ہم نے پچھلا جو رمضان تھا تب سے بہت ٹائم ہوا، تو انسان بھول جاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں انسان کو یاد نہیں رہتا. تو جب ہم فریش طریقے سے اس کو پھر سے دہراتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ویسے پھر ہم پورے مستعد ہوتے ہیں رمضان کے لیے. بہرحال اسی لیے یہ یاد دہانی ضروری ہوتی ہے وقتاً فوقتاً. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک بھی جو نازل فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ونس نہیں فرمایا نازل، ایٹ اے ٹائم وہ ان پر نازل نہیں کیا گیا، بلکہ بتدریج نازل کیا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آپ پر بتدریج نازل کیا. بتدریج کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے تعلیم ہے، تعلیم جو ہے، جو عربک نوئنگ آپ میں سے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ تعلیم جو ہے وہ تفعیل کے صیغے سے ہے. تفعیل کا صیغہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام بتدریج ہوتا ہے، وہ گریجول پروسیس میں ہوتا ہے، وہ ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو تعلیم بھی، تو جو بھی صیغے تفعیل سے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں آپ دیکھیں گے ان میں بتدریجن کوئی چیز کی جاتی ہے، گریجول پروسیس میں کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے تعلیم نکلا ہے تفعیل سے. تعلیم بھی ایک ایسی چیز ہے جو ونس ایٹ اے ٹائم آپ کسی میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا، وہ بھی بتدریج ہوا، گریجولی ہوا، آہستہ 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 آہستہ، ایٹ اے ٹائم نہیں ہوا. کیونکہ انسان جو ہے وہ بھولتا ہے، یا اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ جو ہے ساری تعلیم جو ہے وہ حاصل کرے، اتنا اس کا دماغ بھی نہیں ہے، اتنی اس کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا آہستہ 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 کر کے ہی وہ جو ہے اس کے لیے وہ تعلیم جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. بہرحال اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم یہ مہینہ گزارے. تو اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، جو ابھی تلاوت بھی ایک بچی کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی وہی آیت تلاوت کی جو میں نے کی. تو وہی اسی سے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں اس مہینے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے، کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ آپ پرہیزگار بنیں، آپ میں تقوی پیدا ہو. تو یہ ہے اس کا ترجمہ اس آیت کا. تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس آیت کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، سٹارٹ ایسے آیت ہوتی ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے. تو یہاں پہ جو ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہے. ہم دیکھتے ہیں نا قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں ناس سے، ایڈریس ہوتا ہے
ان جنرل تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس. لیکن میکسیمم جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، میکسیمم جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے. تو اس کی کچھ جہاں جب اس پر انسان غور و فکر کرتا ہے تو کچھ چیزیں انسان کو سمجھ آتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کیوں بار بار مخاطب ہوتے ہیں قرآن پاک میں. اس کا جو مجھے سمجھ آیا ایک یہ چیز ہے کہ جو اللہ کو بندے تو سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہے، لیکن جو سب سے پیارے بندے ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھیں گے بلا تشبیہ کوئی پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ہوتا ہے فرما بردار اوبیڈینٹ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے ڈس اوبیڈینٹ، وہ فرما بردار نہیں ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس زیادہ تر اپنے احکام کن کو دیتے ہیں، وہ زیادہ تر کام کن سے کرواتے ہیں یا کن کو کہتے ہیں کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں ان بچوں کو جو اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ضرور، یہ بچہ اگر میں اس کو کوئی کام کہوں گا کرنے کو یہ ضرور مانے گا، کیونکہ یہ میرا پیارا بچہ ہے، یہ میرا فرما بردار بچہ ہے، یہ مجھے انکار نہیں کرے گا، چاہے اس کی جیسے بھی حالات ہو، چاہے اس کے جیسے بھی جس حال میں بھی یہ ہو، لیکن یہ مجھے انکار نہیں کرے گا. تو ایسے ہی بلا تشبیہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کو پکارتا ہے بار بار. ناس کو زیادہ ٹائم پہ آپ دیکھیں گے وہاں زیادہ یا ایھا الناس ایڈریس نہیں ہوا ہے، زیادہ قرآن میں ہوا ہے لیکن زیادہ تر ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو. یہی وجہ ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا بھی لگتا ہے انہیں بار بار کوئی چیز بولنا. اللہ کو ان کی فکر بھی ہوتی ہے، لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ایمان والوں کو پکارتے ہیں. اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ میرا ایمان والا بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی میرے حوالے آلریڈی یہ کر چکا ہے، سر تسلیم خم اس نے کیا ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میری غلامی کرنے کو تیار ہے. تو اس کو جب بھی جو حکم بھی میں دوں یہ اس کو ضرور اپنی پوری کیپیسٹی تک یہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا اس لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو بار بار قرآن میں جو ہے پکارتے ہیں. اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ جو بنیاد ہے ہمارے وہ ہے ایمان، جو بیسک سیڈ ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے اوپر پھر عمارت چڑھتی ہے جو ہے اعمال کی، جیسے روزہ، زکوٰۃ، باقی چیزیں جو ہے، لیکن بنیاد جو ہوتی ہے وہ ایمان ہوتی ہے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے ایڈریس کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک چیز ہے جیسے کہ ہمارے ایک استاد رہے ہیں، ان سے بھی انہوں نے ہمیں ایک بار کہا کہ جو ایک بار کسی عالم سے پوچھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی ایسی کیوں ہوتی ہے نا، جیسے وہ لگتا ہے کہ وہ جھگڑا ہوا ہے کسی میں، جیسے وہ بند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے. تو انہوں نے اس کو بہت اچھی جو ہے جواب اس کو بہت اچھا ہی دیا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے آپ اپنی گائے کو باندھ کے رکھیں گے یا دوسری کے گائے کو باندھ کے رکھیں گے. تو لہٰذا یہ ایک بہترین مثال کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا کہ جو آپ کا اپنا ہوتا ہے، جو آپ کا پیارا ہوتا ہے، جس کا آپ کو کیئر ہوتا ہے، جس کا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ اسی پر پابندیاں لگاتے ہیں، آپ اسی کے فکر مند ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، ویسا نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے چلنا ہے، اس طریقے سے نہیں چلنا ہے، اس راستے پہ چل کر کامیابی ہے، اس راستے پر چل کر آپ کے لیے نقصان ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو آپ دیکھتے ہیں مسلمان کی زندگی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید جھگڑا ہے، حالانکہ وہ بہت سکون میں ہوتا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے سے. فزیکل اس کو ایفرٹس جتنے بھی لگتے ہیں لیکن دل اس کا مطمئن ہوتا ہے. اس کو مینٹل ٹارچر جتنا بھی کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے، لیکن اس کے دل میں سکون کی کیفیت ہمیشہ طاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جیتا ہے. اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. بہرحال
تو یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو بار بار کہتے ہیں اچھا تم یہ کرو، روزہ رکھو، ایسے رکھو، اچھا چلو ایسے، اچھا بات ایسے کرنی ہے، وہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مومنین بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ان کی فکر ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ان کے قدم ڈگمگائے یا یہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ چل پڑے. جیسے ہم دیکھتے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بہت غور کرنے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو یہ کچھ لگ رہا ہے دماغ میں کہ یہ کیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی، یعنی کہ جو آلریڈی جنہوں نے ایمان لایا ہے ان سے کہتا ہے ایمان لاؤ. تو وہاں پہ بھی ایک اس میں بھی بہت زیادہ انسان غور کرنے سے بہت سارے جو ہے خزانے انسان کی طرف مطلب ملتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار یاد دہانی کرتا ہے، کیونکہ انسان ہی ہے، مومن بھی ہے تو انسان ہی ہے نا بہرحال. تو اس لیے اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے شیطان کا، وسوسوں کا. جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں، اس کا مفہوم ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے جسم میں ویسے گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. لہٰذا یہ شیطان تو ساتھ ہوتا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے شیطان کا کام چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں. قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اللہ بار بار ٹوکتے ہیں. کبھی الہام کے ذریعے مومن کو ہوتا ہے، کبھی پریکٹیکلی کچھ ویسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز سے انسان کو روکتے ہیں، جو کسی چیز میں انسان کی جو ہے نقصان ہوتا ہے یا کچھ اچھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کام کو کسی طریقے سے روکتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ ہوتا ہے مومنین کا. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بار بار ایڈریس کرتے ہیں قرآن کریم میں. تو آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. تو فرض جہاں پہ یہ لفظ آیا کتبہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کمپلسری ہے. روزہ جو ہے رمضان مبارک کے جو 30 روزے ہیں، یہ چاہے 30 ملے کبھی 29 ملیں گے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہ فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے کہ کرو چاہو تو کرو، چاہو تو نہیں کرو. نہیں، اس میں کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. یہ فرض ہے تو یہ فرض ہے. ہاں کچھ ایکسیمپشنز ہے اس میں، کچھ انسانوں کو اس میں اس سے الگ کیا گیا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کن کو. لیکن اتنا تو کلیئر ہے کہ یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، سیام لفظ یہاں پر یوز ہوا. تو ہم دیکھیں گے تھوڑا بہت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ سیام جو ہے یہ صوم سے نکلا ہے. صوم کے لغوی معنی ہے رکنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے صیام کے، صوم کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے، ایک مومن جو ہے، وہ کیا کرے، وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کیا کرے گا انسان. مومن ایک کھانے پینے سے وہ رکے گا، کھانے سے وہ رکے گا، پینے سے وہ رکے گا، اور نفسانی خواہشات سے وہ رکے گا. یہ 3 چیزوں کا رکنا جو ہے یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک خود کو کھانے سے دور رکھنا، پینے سے دور رکھنا، اور نفسانی خواہشات سے دور رکھنا. یہ 3 چیزیں ہیں. تو یہ روزے کے اصطلاحی معنی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کو نکالا گیا ہے جن کے لیے روزے میں یہ روزے رکھنا جو ہے وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے لیے فدیہ بھی ہے. وہ ہم دیکھیں گے وہ کون کون ہے. اس میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ایک کیٹیگری اس میں رکھی ہے جو بیمار ہو. تو یعنی کہ وہ ایسا کوئی بیمار ہے، مریض ہے جو روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا زکام کھانسی ہو تو اس کے بنا پر وہ، یعنی کہ ایسی کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کو جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اب اس میں جو ہے بہترین علماء کہتے ہیں کہ یہ مریض خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں
جو ہے روزہ رکھنے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، ہے نا. بہت سارے لوگ پھر جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، کچھ ایسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو دین کے ساتھ کچھ غرض ورض نہیں ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے دین کے احکام کے بارے میں، تو وہ ایسے ہی انہیں رخصت دے دیتے ہیں. یا کچھ ڈاکٹرز ایسے جو متقی ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ سیدھے کہتے ہیں کہ مریض کو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو منع نہیں کر سکتا، آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہو یا نہیں. یہ انسان کی خود کی باڈی بتائے گی، جو بیمار ہوگا وہ اسی پر ڈالتے ہیں کہ آپ خود سوچئے، آپ خود دیکھیے کہ آپ کیسے، کس لیول کے آپ بیمار ہیں، آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں. بہرحال دوسرا ہے مسافر، جو قرآن میں ہی ان کا ذکر ہے کہ جنہیں جو اس کتب علیکم الصیام سے جو الگ کیے گئے. ایک تو مسافر بھی اس میں ہے، جو سفر میں ہو اس کے لیے بھی رخصت ہے، وہ بھی پھر بعد میں قضا کر سکتا ہے. اور اس میں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی جو پریگننٹ لیڈی ہو یا کوئی جو ہے وہ بریسٹ فیڈ کر رہی ہے بیبی کو، تو اس کو بھی اس میں رخصتی دی گئی ہے، وہ بعد میں اپنی روزے جو ہے وہ قضا کر سکتی ہے. اور یا تو وہ قضا کرے، اس کے بارے میں احادیث میں پتہ چلتا ہے، جو دودھ پلانے والی عورت ہے اور جو حاملہ عورت ہے وہ یا تو قضا ہی کرے یا وہ فدیہ بھی دے سکتی ہے. ایسا عالموں کا فتویٰ بھی یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو بوڑھا ہو، کوئی ایسا بوڑھا شخص ہو کہ جس میں پھر بعد میں قضا کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی وہ سوچے گا کہ اب میں قضا کروں گا، ابھی چھوڑوں گا، تو اس کے پاس وہ آپشن ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ پھر اس کی عمر اتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنا بوڑھا ہوگا کہ آگے وہ پھر روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوگا، تو اس کی بھی اس میں رخصت دی گئی ہے کہ اس کے لیے بھی روزے نہیں ہیں. تو اس کے بعد اصلی سمجھنے کی چیز جو ہے، ہاں ابھی ہم وہاں پہنچیں گے. فی الحال اس کے بعد یہ جو آیا کتب علیکم الصیام، یا لاسٹ پہ میں پھر مسائل جو ہے کچھ وہ میں پھر سے ڈسکس کروں گی لاسٹ پہ. فی الحال میں اس کی روح سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو روزے کی. تو جو مسائل وغیرہ ہے خواتین سے ریلیٹڈ بھی جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ لاسٹ پہ ڈسکس کریں گے، اور کویسچن آنسرز میں بھی وہ ہم دیکھیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے یہ روزے آپ پر فرض کیے گئے جیسے آپ سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سارٹ آف تسلی بھی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر میں نافذ کر رہا ہوں، فرض کروا رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو قومیں تھیں وہ بھی روزہ رکھا کرتی تھی. ہاں اب ان کا جو ہے پروسیجر تھوڑا ڈفرینٹ تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں جو ہمیں تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، جو ہمیں کتابوں کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو طریقہ تھا روزے رکھنے کا وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. جیسے مثال کے طور پر ایک یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے پچھلی قوموں کا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہر ماہ میں ان کو 3 دن رکھنے ہوتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ کبھی وہ فرض نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی تھے، نفلی طور پر تھے. تو لہٰذا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا کیا گیا، یہ کمپلیٹلی فرض کیا گیا. وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یہ obligatory بن گیا ہمارے لیے. تو یہاں پہ یہ ضروری روزے رکھنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگوں پر یہ فرض کیے گئے تھے. ہاں تو یہ جو روزے ہیں یہ فرض کیے گئے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یہ 2 ہجری میں ہو گئے تھے فرض. تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو اصلی روح ہے سمجھانے کی وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو، تاکہ تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ جو بھی حکم آپ دیکھیں گے جو بھی حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، احادیث کے ذریعے دیتے ہیں ہمیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں اپنی ہی صفت کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، کوئی نہ کوئی حکمت اس میں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن اس میں ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، چاہے ہمیں وہ سمجھ میں آئے وہ ریزن یا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، لیکن ریزن اس میں ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. وہ پھر ہماری مینٹل کیپیسٹی ہے، ہم کتنا اس سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ریزن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نماز آپ پر فرض کی گئی. تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت میں ہے شاید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے وہ فحشات
سے روکتی ہے اور منکرات سے انسان کو روکتی ہے. تو امام جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ انسان کو دنیا میں ہی پتہ چلتا ہے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں. اگر انسان دنیا میں نماز پڑھ کے فحشات اور منکرات سے رکا تو دیٹ مینس اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی جو نماز ہے وہ قبول ہو گئی ہے. اگر وہ نہیں رکا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ موضوع ہے. مجھے کہنا یہ ہے کہ ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوتی ہے. جیسے نماز کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے آپ لوگ فحشات اور منکرات سے رکیں گے. اور اب صوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کا ریزن اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں, وہ یہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ رزاق ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کمی نہیں ہوتی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بھی کھانے پینے کی اجازت دیتے ہیں نا. جب 11 مہینے میں اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کمی نہیں. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ فاقہ دیں, ہم لوگ بھوکے رہیں, ہم لوگ پیاسے رہیں, بلکہ مقصد کچھ اور ہے. مقصد ہماری اسپرچول ڈیولپمنٹ کرنا, مقصد ہمارا ہے, مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اسپرچولی ایلیویٹ ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نیکی کرنا, تقوی گزار بننا ہمارا ہیبٹ بن جائے. جیسے ہم لوگ کوئی کام روز روز کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے, وہ ہم لوگ کا ہیبٹ بن جاتا ہے. جیسے ہمیں پتا ہے ہمیں صبح اٹھنا ہے, ہم اپنے دانتوں کو برش کرتے ہیں, ہم لوگ فیس اچھے سے واش کرتے ہیں, ہم لوگ وضو کرتے ہیں, یہ ہمارا معمول بنا ہوتا ہے نا. تو وہ چیز ہماری ہیبٹ بنتی ہے. اور جو انسان کا ہیبٹ ہوتا ہے نا, وہ انسان جو ہے وہ چھوٹنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ روزمرہ کے اس میں آیا ہوتا ہے. چاہے آپ وہ کام پھر آپ ان انٹینشنلی بھی کرتے ہیں, جو چیز آپ کا ہیبٹ ہوتا ہے نا وہ انسان ان انٹینشنلی بھی وہ کام کر لیتا ہے. لہٰذا یہاں پہ مجھے کہنا یہ ہے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کو ہے کہ تقوی ہمارا ہیبٹ بنے, ہم لوگوں کا متقی بننا ہمارا ہیبٹ ہو. اور ہیبٹ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان ترک نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تقوی ہمارا ہیبٹ بنے, اور یہ ایسا ہیبٹ ہو کہ ہم سے چھوٹے ہی نہ, انٹینشنلی ان انٹینشنلی ہم لوگ تقوی گزار بنے. چاہے ہم چاہے نہ چاہے ہم میں جو ہے گڈ ڈیڈز آ جائے ہم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹریننگ پیریڈ دیتے ہیں, یہ ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ. یہاں پہ تو ہمیں حلال کھانے سے بھی روکا جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں. حالانکہ کھانا پینا ان جنرل ہمارے لیے حلال ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہے, لیکن رمضان میں اللہ کہتے ہیں نہیں رکھو, نہیں کھا سکتے ہو کچھ بھی نہیں, پانی نہیں پی سکتے ہو, حالانکہ حلال چیز ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ حلال سے روک رہے ہیں اس مہینے میں. تو حرام کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا اصل میں ہمارا ہیبٹ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ حرام سے رکیں. جب انسان حلال سے رک رہا ہے تو حرام سے رکنا تو آسان ہونا چاہیے نا. تو آپ سمجھیے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس پورے مہینے میں ہم لوگ کھانا پینا چھوڑیں, ہم لوگ جو ہے اتنی زیادہ محنت مشقت کریں. اس میں کچھ ہوگا نا پیچھے, اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا ریزن ہوگا نا اس میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمارے لیے بہت ہی ودود ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. ودود مطلب بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ. لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے, دوسرے طریقے سے, تیسرے طریقے سے, ہر طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ کبھی غلط راستے پر نہ چلے, اس کی زندگی آخری دم تک صراط المستقیم پر ہی چلے. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کبھی ایک طریقے سے, دوسرے طریقے, ڈفرینٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اصلاح ہمیں ایک دن میں ہو جائے اور نیکسٹ ڈے ہم لوگ پھر سے ویسے ہوں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ, اور یہ بھی اس میں ایک بہت بڑا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ تقوی گزار بنے. آپ کا جو ہے یہ چیز, یہ جو نیکی کرنا, اچھا بننا, اچھا بولنا, اچھے اخلاق سے پیش آنا, اچھی باتیں کرنا, اپنے ریلیشن سب کے ساتھ اچھے رکھنا, حقوق العباد کا پاس رکھنا, حقوق اللہ کا پاس رکھنا, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو اس کی ٹریننگ فار 30 days. اور ٹریننگ ایسے نہیں ہوتی ایک دن سے, کوئی بھی ٹریننگ جو ہوتی ہے اس میں کچھ دن ضروری انسان کو
دینے پڑتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں فل 30 days میں جو ہے ان کی ٹریننگ کی جائے, ان کا جو تقویٰ گزار بننا, متقی بننا جو ہے ان کا ہیبٹ بن جائے, نیکی کرنا ان کا ہیبٹ ہو, اور اس کو پھر یہ اس ہیبٹ سے رکنا ان کے لیے, اس کو چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہ ہو. پھر کل کو ایسا ہونا چاہیے کہ نماز ہماری جو ہے وہ ہمارا ہیبٹ بنے, ہمارے لیے نماز کو چھوڑنا مشکل ہو جائے, ہمارے لیے جھوٹ کو بولنا مشکل ہو جائے, ہمارے لیے جو ہے لڑائی کرنا مشکل ہو جائے, ہمارے لیے گالی گلوچ کرنا مشکل ہو جائے, ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گرجز رکھنا مشکل ہو جائے, ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے خراب کرنا وہ مشکل ہو جائے. اس لیے یہ چیزیں ہماری ہیبٹ میں آئے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. تو تقویٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں لعلکم تتقون. تو تقویٰ کا میں نے پچھلے بار بھی آپ کو بولا ہے, اپنے ٹاک میں نے بات کی ہے کہ تقویٰ جو ہے اس کا لغوی معنی ہے, کیا ہے اس کا لغوی معنی؟ کسی چیز سے بچنا. تو اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے, گناہوں سے انسان بچے. تو یہ چیز ہے, یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ان روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ اسی کی ہمیں ٹریننگ ہو جائے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ رکھیں اپنی زندگیوں میں, باقی 11 مہینوں میں بھی, اور اس سے ہم پھر کیا کریں, ہم گناہوں سے دور رہیں, ہم گناہوں سے بچیں. اور یہ بھی میں نے آپ سے بولا ہے اس سے پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا چیز یہ بولا کہ ہمیں بار بار انسان کو جو ہے فریکوینٹلی یہ یاد دلانا ہے خود کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے بھی جو ہے انسان جو ہے ٹریک پر رہتا ہے, انسان ادھر نہیں ڈگمگاتا, صراط المستقیم سے انسان ہٹتا نہیں ہے, جب انسان کو بار بار یہ یاد دہانی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو یہ تقویٰ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے انسان کی زندگیوں میں. تبھی جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کو کرکس کر کے بولا کہ مطلب ایک ہی مقصد بولا, یہی ایک چیز بولی کہ لعلکم تتقون, اسی میں سب کچھ شامل ہے. اسی مطلب تقویٰ آپ حاصل کرو, بس یہی ہے میرا مقصد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی, اسی لیے میں نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں اور کچھ نہیں. تو لہٰذا یہ ہے ہوگی نا کوئی بڑی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مشقت کرنے کو کہا, مطلب صبح سے شام تک کچھ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, کوئی نفسانی خواہشات نہیں کرنے ہیں, باقی چیزیں. تو اس میں اتنا مطلب سحری کو اٹھنا, پھر سحری کھانا غیر موقع پہ, جس ٹائم پہ انسان بالکل بھی نہیں کچھ کھانے کا من نہیں ہوتا ہے. تو اتنی مشقت اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے, اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ میں سمجھاتے ہیں تتقون, تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو. تو لہٰذا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقویٰ بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے, اور یہ وہی چیز ہے جس کی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پیریڈ میں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی حکم نازل نہیں ہوا, نہ ہی جہاد کا حکم ہے مکہ کے پیریڈ میں, نہ ہی ہم دیکھتے ہیں نماز کا حکم, نہ ہی روزے کا حکم, نہ ہی پردے کرنے کا حکم, کوئی حکم نہیں ہے. بلکہ وہاں پہ کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں صرف اور صرف محنت جو کی گئی ہے وہ کی گئی ہے باطن پر, انسان کے سپرٹ پر. انسان کو, مومنوں کو سپرچولی ایلیویٹ کیا گیا ان مکہ کے ان 13 سالوں میں, اندر سے ان کو پورا تیار کیا گیا. اور پھر جب انسان اندر سے تیار ہو, جب انسان کے دل میں خوف آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا, پھر اس کے اعضاء خود بخود وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تقویٰ کے بارے میں, اس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا, ان للجسد مضغہ, بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے, فإن صلحت صلح الجسد کلہ, اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہوتا ہے. وإن فسدت فسد الجسد کلہ, اگر وہ فساد میں آ جائے, اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم بگڑتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وہی القلب, خبردار وہ ہے, وہ دل ہے. لہٰذا اسی دل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی پورے 13 سال, تاکہ دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی وہی کچھ ویسی ہی آیات نازل ہوئی جن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر محنت کی گئی, لوگوں کے ایمان پہ محنت کی گئی, لوگوں کے تقویٰ پہ محنت کی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ جب مدینہ وہ چلے گئے, جب انہوں نے ہجرت کی, ان کے لیے کسی بھی اللہ
ताला के हुक्म पर अमल करना मुश्किल नहीं हुआ। उन्हें इतने बड़े बड़े अहकाम आए, वो हमेशा सर तस्लीम खम करते थे। हम देखते हैं पर्दे का हुक्म आया तो औरतों ने वो चादरें फाड़ दी, आधा ऊपर से डाला, सामने से डाला। लिहाजा ऐसे ही हम देखते हैं जिहाद का हुक्म हो गया, किसी की शादी उसी दिन हो गई थी, कोई सहाबी था उसी वक्त वो निकला। लिहाजा वो तब होता है, ये मामूली चीज नहीं है कि आप इतना जल्दी उठते हैं और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बनते हैं। इस पीछे मेहनत लगती है। वो मेहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी 13 सालों में कर चुके थे वो। लिहाजा उसके बाद उनको पता था अब जो भी हुक्म आएगा लोग पूरे मोमिनीन तैयार थे, और वो हम सब ने देखा कि इनकलाब उन्होंने लाया। तो लिहाजा अगर हम भी आज चाहते हैं हम अपनी जिंदगियों में अमली इनकलाब लाए, हम अपने घरों में इनकलाब लाए, हम अपनी सोसाइटी में इनकलाब लाए, हम अपनी कंट्री में इनकलाब लाए, हम पूरे सरजमीन में इनकलाब लाए, जब तक हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी मनहज को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये इनकलाब लाना मुमकिन ही है ही नहीं। क्योंकि नहज हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उन्होंने सिखाया, प्रैक्टिकली हमें दिखाया कि देखिए कैसे मेहनत की जाती है, कैसे एक इंसान की जिंदगी में आप इनकलाब ला सकते हैं, कैसे एक कौम बदल सकती है, कैसे एक घर बदल सकता है, कैसे एक मुआशरा बदल सकता है। उसमें यही है कि आपको पहले बातिन पे मेहनत करनी है, तकवा पैदा करना है, दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करना है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके लिए अल्लाह के अहकाम पर अमल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बहरहाल एक हदीस, कुछ अहादीस है इसमें वो पढ़ना ज़रूरी है रोज़े के बारे में, वो मैं पढ़ूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तुआमहु व शराबहु, कि जो शख्स झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, वल अमल बिही, और उस पर अमल करना, यानी इस बात पर अमल करना, वो झूठ उसका हैबिट ही रहेगा, उस पर वो छोड़ेगा ही नहीं इसको। फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तुआमहु व शराबहु, तो अल्लाह को उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना और अपना पीना छोड़ दे। बुखारी की रिवायत है। यानी यहाँ से भी हमें पता चलता है कि मेहनत करनी है जिस्म के हर एज़ा पर, हाथों से गलत काम नहीं करने, हर जिस्म के एज़ा को रोज़ेदार रखना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे, बल्कि अपनी आँखों को बचाएंगे बुरी चीज़ों से, अपनी आँखों में अपने आँखों को मुत्तकी बनाएंगे, अपनी ज़ुबान को मुत्तकी बनाएंगे, अपने हाथों को मुत्तकी बनाएंगे। तो ये बात ज़रूरी है। ये हमें यहाँ से पता चली कि अल्लाह को फिर हाजत नहीं है। अगर आप झूठ नहीं छोड़ रहे हैं, अल्लाह को कोई हाजत नहीं, आप वाक़ई थे या क्या करें, अल्लाह डज़न्ट केयर अबाउट दैट, क्योंकि अल्लाह को चाहिए ही नहीं ये चीज़। अल्लाह ताला चाहता ही नहीं है कि आप लोग फाके दें, अल्लाह चाहता कुछ और है। अगर वो ही नहीं रहा तो आपके रोज़े रखना, आपके फाके देना, वो कोई फ़ायदा आपको नहीं देगा। लिहाजा इसमें ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरी हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दारमी की रिवायत है, कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़माउ व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर। अल्लाह ताला हमें बचाए इस चीज़ से। फरमाते हैं कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको उनके रोज़ों से कुछ नहीं मिला सिवाय भूख के, व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने ही ऐसे इबादत गुजार खड़ा रहने वाले, मतलब ना पूरा चाकू चौबंद रहकर वो इबादत करते थे, लेकिन उन्हें अब खड़ा रहते थे, रातों में उठते थे, तो लेकिन उन्हें अपने इस क़याम से कोई फ़ायदा नहीं मिला सिवाय उनको सिर्फ गोतिमन बुनियंदो जिसको कहते हैं, सिवाय उनको बस उनकी शब्बेदारी हो गई, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ऐसे भी बहुत सारे, अल्लाह ताला बचाए हमें ऐसे लोगों में शामिल होने से। लिहाजा यहाँ से भी पता चलता है कि ये बस खाना पीना छोड़ना नहीं है, अपने ज़ुबान को पाक रखना है, अपनी आँखों को पाक रखना है, अपने हाथों को पाक रखना है, अपने कदमों को पाक रखना है, तकवा हासिल करना है। यही तभी जाके हमारे रोज़े कबूल हो जाएंगे, वही अल्लाह ताला को दरकार है। तो
اور ایک حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے سٹارٹ میں بیان کی، اس کا دوسرا پارٹ میں پہلے پڑھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ، بس اور جب آپ میں سے کسی کا روزہ ہوگا، فَلَا يَرْفَثْ، اس کو چاہیے کہ وہ فحش کلامی نہ کرے، وَلَا يَصْخَبْ، اور نہ ہی وہ چلائے، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، پس اگر اس کو کوئی گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے کوئی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو کہے، انی امرؤ صائم، کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزوں میں جو ہے فحش کلامی کرنا جائز نہیں ہے، گالی گلوچ کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے، افضل ہے، انکریج جو ہے اسلام میں وہ کیا ہے، وہ ہے کم باتیں کرنا۔ دیکھیں وہ کتنا اس میں جو ہے انسان جو ہے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کی قسم یہ ایک ٹریننگ ہمیں دیتا ہے کم باتیں کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان باتیں زیادہ نہیں کر پاتا ہے، اٹس بٹ نیچرل، جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، انسان بات نہیں کر پاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ ہمیں دی اس مہینے میں کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کو عادت بن جائے گی کم باتیں کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ باتیں کرنے میں اس میں بہت نقصان ہوتا ہے، کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی منہ سے جھوٹ نکلتا ہے، کبھی کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کبھی ان انٹینشنلی ہو جاتا ہے، کبھی انٹینشنلی ہو جاتا ہے، یا کبھی چگلی نکلتی ہے منہ سے۔ تو لہٰذا منہ سے جو ہے زبان سے بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہاں سے بھی ایک ٹریننگ ہے، اس لیے رسول نے فرمایا کہ چلانا نہیں ہے اس میں، تو آپ آہستہ بات کریں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ٹریننگ ہو آپ کی، آہستہ بات کرنا جو ہے، کم بولنا، اپنے آپ کو فحش کلامی سے روکنا، لہٰذا اس میں آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ آپ کی زبان پاک ہوتی ہے، آپ کو باقی مہینے میں کم بولنے کی عادت ہو جائے گی، اس کی وجہ سے آپ جو ہے گناہوں سے بچیں گے اور سکون میں رہیں گے اگر آپ کم بولیں گے۔ بہرحال اب ہم دیکھیں گے اس کے فضائل، روزوں کے فضائل تھوڑے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، بنی آدم کے ہر عمل کا جو بھی عمل وہ کرتا ہے اس کی نیکی کا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اجر دیتا ہے، بعشر امثالها الى 700 ضعف، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے لے کر 700 تک اس کا اجر دے سکتا ہے، یعنی کسی نے کوئی نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس کو 10 بھی دے سکتا ہے، 20 50 40 100 200 700 تک اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو اس کا بدلہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی الا الصوم، ایکسپٹ روزہ، باقی نیکیوں کا تو میں دوں گا آپ کو، 10 سے لے کر 700 تک میں اس کا اجر دوں گا، لیکن صوم کا نہیں۔ صوم کا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر میں ہی اس کا دوں گا۔ تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انلمیٹڈ رکھا، اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھا کہ 10 سے 700 نیکی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے لیے روزہ بندہ رکھتا ہے، بالکل خالص میرے لیے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا میں ہی اجر دوں گا، اس کے اللہ تعالیٰ نے انلمیٹڈ اجر رکھا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدع شہوتہ، یہ بندہ جو ہے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، وطعامہ، اپنے طعام کو چھوڑتا ہے، کھانے کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من اجلی، میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، جو روزے دار ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی ہے اس کو افطار کے ٹائم، اور فرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی ہے اس کو اپنے رب سے ملنے کے ٹائم، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیب عند اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو، من ریح المسک، وہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو سے بھی زیادہ اس کی وہ بو منہ کی جو ہے وہ پسند ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ بہت ہی انلمیٹڈ رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اجر دیتے ہیں۔
اس کے بعد دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری مسلم میں ہے یہ حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس شخص کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں جو اس نے پیچھے کیے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس شخص نے رمضان کہ میں قیام کیا، قیام اللیل کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کرتے ہیں. اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی پچھلے تمام کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. سورہ وہ آپ کو پتہ ہوگا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس رات میں اس رمضان میں جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے. جو پہلے ہی تلاوت ہوئی اس میں یہ آیت انہوں نے پڑھی، لہٰذا اس میں جو ہے قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے اس مہینے میں. اب یہ چیز بھی ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ ریسائٹیشن تک ہی محدود رکھتے ہیں، جو میں نے بھی دیکھا ہے یہاں کشمیر میں. بہرحال اس میں تھوڑی محنت کرنی ہے، اس پر اس کو سمجھنے بھی کوشش کرنی ہے قرآن کی آیتوں کو، اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کس آیت میں، تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل کا درجہ اس میں فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. لہٰذا جتنے انسان نیک اعمال کر سکتا ہے اسی مہینے میں کرنے چاہیے. تو اور یہ بھی ہے کہ شب جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے انسان کے، جو وہ نا لاسٹ کے 5 شب ہوتے ہیں اس میں اہتمام کرنا چاہیے ان کا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس میں بہت ہی زیادہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور باقی درجات حاصل ہوتے ہیں. بہرحال اب کچھ مسائل کی طرف میں آ جاؤں، تھوڑے بہت کچھ میں بولوں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو بھی کویسچنز آپ کے ہیں آپ بول سکتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی لڑکی حالت حیض میں ہوگی اس کے لیے روزہ رکھنا اس کو نہیں ہے، تو لیکن قضا اس کو کرنی لازمی ہے رمضان کے بعد. اور اسی طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا دودھ پلانے والی عورت، پریگننٹ وومن جو ہے اس کے لیے بھی رخصت ہے. اب وہ خود دیکھ سکتی ہے. کوئی ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں نا کہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ ان کے لیے نارمل جیسا ہوتا ہے، جیسے ایک گائنیکولوجسٹ نے بھی یہی ہمیں سجیسٹ کیا تھا، وہ متقی ہے وہ ڈاکٹر، انہوں نے کہا تھا اگر پریگننٹ وومن جو ہے اگر اس کے لیے سحری ٹو دا فل کھانا پاسبل ہے، یعنی اگر وہ اچھے سے کھا سکتی ہے، پیٹ بھر کے کھا سکتی ہے سحری، تو اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ کچھ کھائے گی ہی نہیں، اس سے کچھ کھایا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ایسے مسائل ہوتے ہیں پریگننسی میں کہ صبح مارننگ سکنس ہوتی ہے، سحری میں کھانا مشکل ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ پھر بہتر ہے کہ وہ نہیں رکھے، کیونکہ اس میں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، اور اللہ نے رخصت دی ہی ہے تو لہٰذا وہ پھر قضا کر سکتی ہے بعد میں، یا تو وہ فدیہ بھی دے سکتی ہے. اور یہ بات ہے کہ دودھ پلانے والی عورت وہ بھی خود ہی دیکھ سکتی ہے اپنے میٹرز کو کہ وہ دودھ، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے وہ مطلب کوئی لیڈی ایسی ہوتی ہے ابھی بچے کو 1 ہی مہینہ پیدا ہوئے ہوتا ہے یا 2 مہینے ہوتے ہیں، تو وہ بھی فگر آؤٹ کر سکتی ہے کہ مطلب اس کے لیے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کو بار بار دودھ پلانا ہے. یا کوئی پھر 1 سال کے بعد 1 سال کا بچہ ہوتا ہے، کسی کو 1.5 سال کا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا دودھ پلانا وہ پلاتی ہے لیکن اس میں کمی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ سالڈس وغیرہ بھی اس کو دے دیتی ہے. لہٰذا وہ پھر خود فگر آؤٹ کر سکتی ہے کہ میرے لیے رکھنا پاسبل ہے یا نہیں. اگر نہیں کر سکتی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ پھر بعد میں قضا کر سکتی ہے یا وہ فدیہ بھی دے سکتی ہے. بہرحال باقی جو عورتوں کے روزمرہ کے کام ہیں وہ تو رمضان میں بھی ہوتے ہیں، ہے نا، پکانا وغیرہ وہ سب چیزیں، لیکن اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زبان ذکر سے تر رہے، ذکر انسان کرتا رہے، اور زیادہ ہیوی ورک انسان نہ کرے، وہ تھوڑا پوسٹ پون کرے یا پری پون کرے، پہلے ہی کر دے رمضان سے پہلے. جیسے صفائی بہت سارے رکھتے ہیں، ڈیپ کلیننگ کا کام جو رکھتے ہیں رمضان میں ہی رکھتے ہیں، حالانکہ رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا میں چاہتی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم عبادت کو ہی امپورٹنس دیں.
باقی جو کام ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں یا پہلے کر سکتے ہیں وہ تب ہی نپٹائے جائیں. ایسے ہی یہی باقی حقوق العباد، اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، وہ تو برابر رکھنے اچھے اخلاق وغیرہ. لہٰذا یہ سب چیزیں ہیں روزوں کے بارے میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا آج کے اس ٹاک سے. اور میں البیان ٹیم سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایک الگ لیکچر کسی مقرر سے کروائے. وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ویمن کے لیے بھی خصوصاً، کیونکہ ایک ہی اب میں ہی اس پہ بولتی اسی میں، لیکن وہ ایک الگ ایکسٹینسو ایک الگ لیکچر ہے. لہٰذا اس کے بارے میں الگ سے بولنا بہت ہی ضروری ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بولنے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور اس مہینے میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت 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 زیادہ عبادت ہم سے کروائے، ہمیں توفیق دے عبادت کرنے کی. اور پھر جو بھی عبادت ہم کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں قبولیت بخشے، اور اس میں صرف للہیت اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.